فی الحال میں ابھی اپنے مہمان خصوصی اور مدرسہ دنیا کے استاد عربی حضرت مولانا سبحان صاحب کو میں دعوت رسول دے دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سامعین کے بیچ میں جو بھی اپنی مفید کلمات ہوں ان کو بیان کریں. مولانا سبحان صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. ایک شمع تھی سو وہ بھی خاموش ہے. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز و مکرم جناب حضرت مولانا مفتی صادق عبداللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے حضرت مولانا معارف عبداللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ، مدرسہ دینیہ اور اس کی تمام شاخیں اپنے محتمم حضرت مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی سے 17 محرم الحرام 1447 13 جولائی 2025 کی سرپرستی سے محروم ہو گیا ہے. مولانا مرحوم نے ادارے کی 6 دہائیوں تک تقریباً خدمت کی ہے اور اپنے خون جگر سے اس کو سینچا ہے. ہمارا یہ پروگرام، ہمارے اساتذہ، ہمارے طلبہ اپنے محسن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. عزیز طلبہ، مولانا مرحوم کی شخصیت ایک عالمگیر شخصیت تھی. ان کے علمی و فکری اثاثے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے. ان کی تحریریں، ان کے ارشادات، ان کی تقریریں اس بات کی دلیل تھی کہ مولانا مرحوم کو علوم اسلامیہ کے علاوہ حدیث، فقہ، سیرت اور تاریخ کا گہرا مطالعہ تھا. مولانا مرحوم کی شخصیت صرف ایک رسمی تعلیم، صرف رسمی مدارس سے تیار ہو کر کے تیار نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے پوری زندگی کاروان نوجوان کی قافلہ ساری فرمائی. دشمنان اسلام کے عالمگیر سازشوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا اور مسلمانوں کو مستقبل میں آنے والے چیلنج سے آگاہ کیا. مولانا مرحوم کو جب مسلمانوں کے اندر دینی بے راہنمی دیکھی تو انہوں نے مدرسہ دینیہ کے اساتذہ اور اس کے کارکنان اور مدرسہ حالہ کے تحت چلنے والا ایک شعبہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے دعوت و اصلاح کا کام کیا اور مزید انہوں نے اس کے لیے متعدد تحریریں ارشاد فرمائی جن میں مسلمانوں کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ مسلمانوں کی زندگی کا صحیح روح، صحیح زندگی اور اصل سرچشمہ وہ قرآن کریم ہے. رہبر انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے نمونہ حیات ہے. اسی طریقے سے مولانا مرحوم نے فردی کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک آپ نوجوان عالم دین ہے
اور اس ارتداد کے بڑھتے ہوئے دور میں ایسے عالم کی ضرورت ہے جو علم کی پختگی کے ساتھ ساتھ اخلاص الیات کا پیغام ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ ان کی فکر کی بین دلیل ہے۔ مولانا مرحوم کی جو ذاتی زندگی ایسی متوازنہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی مدرسے کی عمارت کو کبھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر ان کو مدرسے کے اوقاف میں بھی حاجت انسانی پیش آ جاتا تو مدرسے کا باتھ روم استعمال کرنے کے بجائے اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ان کی حد درجے متوازنہ زندگی تھی اور تقوی والی زندگی تھی۔ آپ کے اندر وہ شجاعت تھی، وہ بہادر تھے کہ باطل طاقتوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے تھے۔ آپ اہل حق کی نصرت فرماتے تھے اور ہمیشہ نوجوانوں کے تئیں ان کے ایمان کی فکر میں ہمیشہ لگے رہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے نوجوانوں کے ایمان کو بچایا جائے، ان کو صحیح رخ دیا جائے، اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس کرایا جائے اور کسی بھی طریقے سے مسلمان طبقے کے ایمان کو بچایا جائے۔ یہ ان کی فکر تھی۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے علم کے ساتھ، ان کے جذبے کے ساتھ، ان کے تقوی کے ساتھ اور ان کی فکر مندی کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے کام کو آگے بڑھائیں گے اسی فکر کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ایمانداری کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔